अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे पाक बहरिया सरहदों की मुहाफिज हर दम चौकस और तैयार। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे का सुराग लगाया और मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-8I का सुराग लगाया और मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। इसी बारे में मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान जब भी बात करता है सबूत के साथ, हकाइक के साथ बात करता है और जो फुटेज इस वक्त पाकिस्तान नेवी की जानिब से, ISPR की जानिब से जारी की गई है वो बता रही है पूरी दुनिया को कि किस तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, तीनों मुसल्लह अफवाज, खासतौर पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी की कि वो मुसलसल अलर्ट है, चौकस है और कोई भी दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान नेवी ने इंडियन तैयारे का सुराग लगाया है जो कि बुनियादी तौर पर इंडियन नेवी का एक पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है। इसका पाकिस्तान नेवी ने पता चलाया और अब आप देख सकते हैं जिस तरह से पाकिस्तान नेवी ने सबूत के साथ ये फुटेज जारी की है जिसमें हमने दिखाया है, हमने बताया है पूरी दुनिया को कि हमारे महाफिज दुश्मन की एक एक मूव के ऊपर, एक एक हरकत के ऊपर नजर रखे हुए हैं और कोई भी दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान नेवी किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान नेवी इस वक्त एक मल्टी डायमेंशनल फोर्स है जो कि न सिर्फ फिजा में सतह-ए-आब, ज़ेर-ए-आब बल्कि जो कोस्टल एरियाज है वहां पर भी पाकिस्तान के जो साहिल हैं, पाकिस्तान की साहिली पट्टी है उनकी निगरानी कर रही है। मुसलसल दिन रात 24 आवर्स की निगरानी की जा रही है और पाकिस्तान नेवी ने जिस तरह से इस तैयारे का सुराग लगाया है जो कि बुनियादी तौर पर खुद भी एक पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है, रिकॉनेसेंस मिशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान नेवी ने यकीनी तौर पर साबित किया है कि पाकिस्तान के महाफिज चौकस हैं, अलर्ट हैं और हम वक्त तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्की बहरी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरिया हर दम चौकस और तैयार है। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-8I का सुराग लगाया और मुसलसल उसे निगरानी में रखा। पाक बहरिया किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। मुल्की बहरी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरिया हर दम चौकस और तैयार है। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-8I का सुराग लगाया था और उसे उस वक्त तक से मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। मुल्की बहरी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरिया जो कि हरदम चौकस और तैयार है। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-8I का सुराग लगाया और मुसलसल निगरानी में रखा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाक भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। इस सूरत हाल से आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हुआ है। गुतेरेस ने फरीकैन से मुतालबा किया कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और कशीदगी को कम करने के लिए फौरी इक़दाम करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि जंग किसी मसले का हल नहीं। एंटोनियो गुतेरेस ने जोर दिया कि तमाम मसाइल का हल पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए तलाश किया जाना चाहिए। नुमाइंदगान से भारत के खिलाफ गरजदार आवाज। भारत को वार्निंग, करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और अगर भारत ने पानी रोका तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। ईवान ने कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत का इयादा भी किया है। पार्लियामेंट का 2 टोक पैगाम, भारतीय इश्तिआल अंगेजी नाकाबिले कबूल। तमाम जमातें एक सफ में खड़ी, भारत को वार्निंग दे दी, अगर पानी रोका तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान में मुसम्मती करारदाद पेश की जो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, फ्रिवलस एंड बेसलेस अटेम्प्ट्स टू लिंक पाकिस्तान विद द पहलगाम अटैक on 22nd April 2025 in Indian illegally occupied जम्मू एंड कश्मीर। करारदाद के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मसम्मत करता है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। मतन में मजीद कहा गया कि भारत मुख्तलिफ मुल्कों में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में मुलव्विस है। कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास का बाइकॉट किया। कहा कि मुल्क हालत जंग में है लेकिन ऐवान में कोई संजीदा शख्सियत मौजूद नहीं है। जहाँ पाकिस्तान इस वक्त जंग पे खड़ा है
اور اس وقت غیر سنجیدگی دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار شخصیت یہاں موجود نہیں ہے. ہم تو آج ایک خاص سوچ کے ساتھ آئے تھے, ایک خاص جذبے کے ساتھ آئے تھے, تو اس لیے میں کم از کم ایوان سے جانا چاہتا ہوں اور اس ایوان کا مزید حصہ نہیں کرنا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم بہت کچھ سوچ کر آئے تھے, لیکن ہم کس کو مخاطب کریں. ملک کی خود مختاری پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا. پاکستان امن کا خواہاں ہے, کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. آرمی چیف جنرل آصف منیر کا بھارت کو دو ٹوک پیغام. کہا کہ غیر ملکی سپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہے. 15ویں نیشنل بلوچستان ورکشاپ کے شرکا کا GHQ کا دورہ. ISPR کے مطابق سپہ سالار نے شرکا سے ملاقات کی. پاکستان دشمن عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے. دہشت گردی کا کوئی مذہب, فرقہ یا نسل نہیں, مل کر مقابلہ کرنا ہوگا. سپہ سالار نے واضح پیغام دے دیا. 15ویں نیشنل بلوچستان کے شرکا نے آرمی چیف سے ملاقات کی. اس موقع پر سپہ سالار نے کہا کہ بلوچستان کے نام پر دہشت گردی پھیلانے والے عناصر بلوچ شناخت پر دھبا ہیں. صوبے میں جاری اقدامات کے حوالے سے غلط بیانی کے تاثر کو ختم کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے. قومی خود مختاری پر حملہ ہوا تو کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, بھرپور جواب دیا جائے گا. آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ کئی ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات بلوچستان کے عوام کو ملنا شروع ہو گئے ہیں. سول سوسائٹی کے ارکان بلوچستان کے عوام میں آگاہی پیدا کر رہے ہیں. جے شنکر تل ملا اٹھے. پہلگام واقعے پر یورپ کی خاموشی پر بھارت کی چیخیں نکل گئی. بھارتی وزیر خارجہ نے یورپ کو مبلغ قرار دیتے ہوئے شراکت داری مسترد کر دی. کہا کہ یوکرین پر روس کے خلاف بولنے والے پہلگام پر کیوں خاموش ہیں. جے شنکر کا الزام تھا کہ یورپ نے دہشت گردی پر تجارت کو ترجیح دی اور یک طرفہ سفارتکاری کی روش اپنائی. برسلز نے بھارت کے جنگی جنون پر تحمل کی اپیل کی تو دہلی نے یورپی اقدار کو ہی بے نقاب قرار دے دیا. یورپ نے بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ثبوت کا مطالبہ کر دیا ہے. پہلگام فالس فلیگ حملے میں بھارتی عوام نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. بھاری سیکیورٹی کے باوجود حملہ ور موقع پر کیسے پہنچے اور بآسانی فرار کیسے ہو گئے, بھارتیوں نے سوال اٹھا دیے. دوسری جانب بھارت کی جانب سے بنگلہ دیش کے پانی کو روکنے کی تیاریاں تشویشناک رخ اختیار کر گئیں. مودی سرکار کا ہر حملہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے, کیونکہ پاکستان سچ اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے. بھارت سچ سے ڈرتا ہے, اس لیے کیمرے بند رکھتا ہے. فالس فلیگ آپریشن, پھر پاکستان پر الزام اور پھر جھوٹ چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ. یہ ہے مودی حکومت کی حقیقت. بھارتی قیادت کا ہر حملہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. فالس فلیگ آپریشنز بھارت کی پرانی عادت بن چکی. کشمیری عوام کی آواز دبانا بھارتی جمہوریت کا سیاہ چہرہ ہے. بھارت جنگی جنون میں مبتلا ہے, جس کی وجہ سے خطے کا امن خطرے میں ہے. بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا بے نقاب ہو چکا, کیونکہ سچ چھپایا نہیں جا سکتا. نہتے کشمیری بند میڈیا. سوال یہ ہے کہ بھارت کی بہادری کہاں ہے؟ ہر میزائل کی خریداری کے پیچھے خوف چھپا ہے. یہ اس کی طاقت نہیں, بھارت کی اشتعال انگیزی اپنی عوام کو گمراہ کرنے کی چال ہے. بھارت سچ سے ڈرتا ہے, اس لیے کیمرے بند رکھتا ہے. بھارت پر جنون طاری ہے. کشیدگی کو جنگ میں بدلنے پر تلیا. شفافیت پاکستان کی طاقت. پہلگام واقعے پر آزادانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی. عالمی میڈیا کو خوش آمدید کہا. مودی سرکار سچ سننے سے انکاری. مقبوضہ کشمیر میں میڈیا پر مکمل پابندی لگا دی. امن کا دشمن بھارت جنگ کی جنون میں مبتلا. مودی سرکار اندرونی معاملات دبانے کے لیے کوشاں. جنوبی بھارت کے جنگی جرائم بے نقاب. 260 کروڑ کا میزائل معاہدہ. روسی وکٹری پریڈ کا بھی بائیکاٹ کر دیا. بھارت کا پروپیگنڈا عروج پر. اختلاف رائے کو دبانے کے لیے 100 جتن. پاکستان پر الزام تراشیاں. واویلا شور شرابہ. سچ سے خوفزدہ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں میڈیا پر مکمل پابندی لگا دی. پاکستان حق اور سچ کا دائی. عالمی میڈیا کا خیر مقدم کیا. پاکستان نے ہمیشہ ثبوت پر مبنی موقف اپنایا. تحمل کا مظاہرہ کیا. بزدل دشمن نے پانی کو ہتھیار بنا لیا. بھارت کی اشتعال انگیزی نے مودی سرکار کے ناپاک عزائم کو دنیا پر پوری طرح اشکار کر دیا. ملیشیا نے مودی کا جھوٹا بیانیہ مسترد کر دیا.
دیا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد پوری دنیا پر مودی کی اصلیت عیاں ہو گئی ہے۔ چین کے بعد ملیشیا نے بھی پہلگام حملے پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ملیشیا کا جرأت مندانہ مقبوضہ کشمیر کو انڈین ایڈمنسٹرڈ کشمیر قرار دیا۔ بھارتی گودی میڈیا بلبلا اٹھا۔ انڈین چینل 18 نے واویلا شروع کر دیا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا ملیشیا کو پاکستان کی حمایت کا نام دے کر اپنی خفت مٹا رہا ہے۔ دراصل خطے میں بھارت کی تنہائی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی حمایت سے مودی کا جھوٹا بیانیہ زمیں بوس ہو گیا ہے۔ پاکی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطر کی وزارت داخلہ آمد۔ انہوں نے قطر کے وزیر داخلہ خلیفہ بن حماد بن خلیفہ الثانی سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے علاقائی صورتحال پر قطر کے وزیر داخلہ کو بریفنگ دی۔ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں اپنے قطری ہم منصب کو پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ جارحیت کی پالیسی کو مسترد کیا ہے۔ بھارت کو پہلگام واقعے کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی آفر کی ہے۔ دنیا کے سامنے واقعے کی حقیقت آنی چاہیے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ ہالینڈ میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج۔ مظاہرین نے پاکستان کے جھنڈے اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔ چودھری پرویز اقبال لوسر نے کہا بیرون ملک بسنے والے 1.25 کروڑ پاکستانی وردی کے بغیر پاکستان کے سپاہی ہیں۔ میجر گورو واریہ کو ہم نے دیکھا جو چھپ کے اندر بیٹھ گیا ہے، جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ پاکستانی فوج کو ہم پکڑ کے لے آئیں گے۔ ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ پاکستانی غیرت مند قوم، یہ بغیر وردی کے یہ پاکستان کی فوج ہے اور اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑی ہے۔ فوج پاکستان اور پاکستانی قوم نے ہمیشہ ان کو وہ للکار دی ہے اور یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر اس دفعہ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہندوستان ہی نہیں رہے گا۔ تو آپ کو بتائیں کہ 2 ماہ میں بجلی کی تقسیم کار کمپنی صوبائی حکومتوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ کے لیے تجاویز وفاقی حکومت کو پیش کر دی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔